ایسا ایک عام نوعیت کا ایک سوال ہے، بعض دفعہ دوست جو ہے وہ جو ہے تذکرہ اس کا ہوتا رہتا ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے مسجد میں کہ نماز کے وقت میں بعض لوگ جو بوڑھے ہیں یا کوئی معذوری ہے یا بیماری ہے، وقتی طور پر بھی ہو سکتی ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو نوید احمد صاحب ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس دوران وہ بعض حصے جو ہیں نماز کے وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ کرسی پر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے ساری نماز پڑھیں یا درمیان میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ گویا صف کی کوئی ترتیب نہیں رہتی اگر ایک سے زیادہ لگیں، تو یہ ساری صورتحال پہ اب اگر آپ تبصرہ فرمائیں۔ جزاک اللہ، آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا جو ہے وہ بہت بنیادی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، اگر صفوں میں ٹیڑھ پن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ بخاری کی ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کا سیدھا رکھنا جو ہے نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے کندھوں اور سینوں کو برابر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ پہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیم الصفوف، اپنی صفوں کو قائم کرو، وحاذو بین المناقب، اور اپنے کندھوں کو برابر کرو، وسد الخلل، اور جو تمہارے درمیان خلا پیدا ہو، خالی جگہ ہے، اس کو پر کرو۔ نمازوں صفوں کو قائم کرو، اپنے کندھوں کو سیدھا کرو، اور جو درمیانی خلا ہے اس کو دور کرو۔ تو اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، اگر تو وہ کرسی میں بیٹھ کے، چونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کو سیدھا کرنے کا، کندھوں کو برابر رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو اگر وہ کرسی کو دوسرے نمازیوں کے ساتھ، اگر وہ صف کے دوران ہے یا صف کے ایک طرف ہے، بنیادی طور پر تو حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ بن عزیز نے اس پہ بڑی، میں بجائے اس کے کہ اپنی کوئی بحث کروں، میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب نے اس کی طرف بعد میں اس پہ بات کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ عموماً اس میں صفوں کی سیدھا رکھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور کرسی والے کہاں بیٹھیں اس کے متعلق بہت خوبصورت حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ بعض بیمار اور بڑی عمر کی عورتیں کرسیاں صفوں کے بیچ میں رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کرسی پر بیٹھنے والیاں جن کو مجبوری ہے وہ یا تو ایک طرف کرسی رکھا کریں، یا جس طرح یہاں انتظام ہے کہ پیچھے کرسیاں رکھی جاتی ہیں اس طرح کیا کریں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے آداب میں سے صفوں کو سیدھا رکھنا انتہائی ضروری چیز ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اب اس میں یہ حضور نے ہمیں واضح طور پہ ہدایت فرمائی کہ کرسیاں کہاں رکھنی ہیں۔ کرسی یا تو ایک طرف ہو یا پیچھے ہو، یہ نہیں کہ صف کے درمیان میں ہو۔ اب اگر ایک طرف بھی ہے کرسی تو اس میں اگر کوئی شخص کچھ حصہ نماز کا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کچھ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، تو وہ صفوں کی سیدھے رکھنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا حکم ہے اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ تعمیل کی کوشش کرے گا کہ ہر دفعہ جب وہ کھڑا ہو تو کرسی کو اٹھا کے پیچھے کرے تاکہ کندھوں کے ساتھ کندھا کرے، اور جب وہ سجدہ یا رکوع کرنا ہے یا تشہد بیٹھنا ہے تو پھر کرسی کو آگے کر کے پھر اس پہ بیٹھے گا تو کندھوں کے ساتھ کندھا ہوگا، تو یہ کرتے ہوئے ایک تو اپنی نماز میں توجہ بٹے گی، دوسرے جو لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد یا آگے پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کی توجہ بٹے گی، اور جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جب وہ کھڑا ہونے کے لیے کرسی کو پیچھے کرے گا تو پچھلے بیچارے کی وہ جو جگہ ہے وہ اس پہ قبضہ کر لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے
کہ وہ پھر ساری نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے، یہ تکلف نہ کرے کہ کچھ حصہ کھڑا ہو کے پڑھے، کیونکہ جب وہ کھڑے ہوگا تو وہ باقی نمازیوں کے صف سے آگے ہوگا، تو وہ صف برابر نہیں ہو سکے گی، کندھوں کے ساتھ کندھا نہیں ملا ہو سکتا۔ اور اگر وہ کرسی کو پیچھے کر کے بیٹھے گا تو جب وہ کھڑا ہوگا تو اس وقت پھر وہ صف کے برابر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کھڑے ہوتے ہوئے صف کے برابر ہو جائے تو جب بیٹھے گا تو وہ پیچھے نکل آئے گا۔ تو اس لیے یہ تکلف کرنے کی بجائے، مجھے یاد ہے محترم مفتی صاحب نے ایسا ہی سوال ایک ہمارے اس پروگرام میں ہوا تھا، تو اس میں یہی جواب دیا تھا کہ اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر ساری نماز اسی طرح پڑھ لے، کیونکہ پھر اصل بات وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر وہ بیمار ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کے قابل ہے تو پھر کچھ حرج نہیں ہے کہ چند حصے جو ہے کھڑے ہو کے پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اجر دینے والا ہے، وہ یقیناً اس کو قبول کرے گا، اس کی نیت کو، اس کے عذر کو دیکھے گا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں صفوں کے سیدھا رکھنے کا جو حکم ہے اور لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرنے کا جو حکم ہے اس پہ اس کا عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ آگے پیچھے کر کے یا کچھ اسے بیٹھ کے کچھ کھڑے ہو کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو یہ تکلف میں بھی آئے گا، اور ان احکامات، صفوں کو سیدھا رکھنے، دوسروں کو تنگ نہ کرنے کے احکامات کے منافی ہو جائے گا۔ اس لیے جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ساری نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جزاکم اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔